اور انسان جب روزہ رکھ کے افطار کے لیے اور روزے کی حالت میں افطار ٹائم دعا مانگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا، بے شک وہ میرا پاک پروردگار میری بھی سنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، شاد ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھر خوش رکھے، شاد رکھے اور آباد رکھے۔ اور ماشاءاللہ سے شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور رمضان آنے والا ہے، اور ہر گھر میں رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں زور و شور سے، اور یقین مانے بڑا خوشی کا سامان لگتا ہے جب ایک میٹھی میٹھی سی نا، مجھے تو خود کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا بڑی ایک اندر نا ٹھنڈک ٹھنڈک سی محسوس ہوتا ہے کہ جی رمضان آنے والا ہے، جی سحری میں اٹھیں گے، سحری کریں گے۔ وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مطلب عام روٹین میں فجر ٹائم کوئی بھی نہیں اٹھاتا، اور روزوں میں یہ ہوتی ہے ہماری مصروفیات کے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا سب کو ایک ٹائم پہ جی سب نے سحری کرنی ہے، نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں رونق وغیرہ لگی ہوتی ہے، اور جی افطاری ٹائم جی اذان کا انتظار ہوتا ہے، جی پھر وہ جو گوس آئرن یا جو بھی کہتے ہیں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو خود کو نا ذاتی طور پہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا، اور ابھی سے فیلنگ آنے والی ہو گئی ہے، اور جب ٹی وی پہ بھی دیکھو تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا مطلب روزے آنے سے پہلے وہ ایک جیسے ڈالڈا ناسپتی گھی وغیرہ کی نہیں ایڈ آنے لگ جاتی، یہی تو ہے اپنا پن، تو وہ بھی مجھے نا کچھ روزوں کی فیلنگ کا احساس ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ خیر چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ تو ہے ابھی آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج میں آیت الکرسی کا جو ایک خاص جو ہے نا عمل اور جو روزوں میں کرنے والا، اور یہ ابکری کا ہے، اور ان کے ڈائجسٹ کے جب پڑھو نا تو ان کے وظیفے بہت زبردست ہوتے ہیں، اور یہ وہ وظیفے ہیں جو عام انسان نہ کر سکتا ہے جس کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ کچھ لمبے وظیفے ہوتے ہیں نا وہ جو لوگ کرتے 40 دن اتنے دن کا، وہ وظیفے نہیں کرنے چاہیے، وہ مطلب اجازت ہو کسی کی پیچھے پیر اپنے کوئی مرشد وغیرہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ انسان کر سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے وظیفے ہوتے ہیں نا یہ ایک عام وظیفے ہوتے ہیں جس کو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کے تو اپنی زندگی میں بہت سی جو ہوتی ہیں نا سختیوں کو، مشکلاتوں کو، مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، اپنی خواہشات کو جیسے کہ پورا کر سکتے ہیں۔ سحر میں ادھر پکا رہی تھی، اور کالے چنے تو سب کو ہی آتے ہیں پکانے، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو نا اور 5 منٹوں میں نہیں بنتے، پریشر تو اس کو لگتا ہے آدھا گھنٹہ، لیکن یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں، بس سارا کام چولہے کا ہوتا ہے، کوئی اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن پھر بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ مطلب محنت تھوڑی بہت تو کرنی پڑتی، پیاز وغیرہ، لہسن ادرک، اب ہے تو میں نے تو لہسن ادرک بھی اب پیس کے رکھ لیا ہے۔ اور آپ کس طرح کالے چنے پکاتے ہیں آپ ضرور اپنے طریقے ضرور بتائیں۔ میں تو پتہ کیا کرتی ہوں، میں مطلب پیاز ڈال کے لہسن ادرک ثابت ساری چیزیں ڈال کے وداؤٹ آئل تو اس کو سیٹی لگوا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو بھونتی ہوں۔ ہاں لیکن سیٹی جب لگاتی ہوں نا، پریشر لگاتی ہوں، تب اس سے پہلے میں بیچ میں سوکھا دھنیا وہ لازمی 1-2 چمچ ڈال دیتی ہوں، جس کا فلیور بہت پسند ہے، اور باقی مسالہ جب پریشر کھلتا ہے تو پھر میں تب ڈالتی ہوں۔ اور یقین مانو یہ گریٹر ہے تو زندگی کی ہوئی آسان اور انتہائی آسان، کے بس اس کو گریٹ کرو اور جنجر ڈال دو، کوئی چٹوٹا کا رولا ہی نہیں۔ مطلب مجھے جو لگتا ہے نا مجھے یہ ذرا زیادہ ایزی لگتا ہے، اور میں ادھر سے سارا اس کا کرشر پکڑتی ہوں اور جی ہنڈیا میں ڈال دیتی ہوں، لہسن اس میں ویسے ہی ثابت ڈلتا ہے، اس کے بعد جب پریشر کھلتا ہے اس کے بعد آئل اور باقی مسالہ جات سے مراد اسپائسیز وہ ڈالتی ہوں، نمک مرچ ہلدی جو پسند ہو، تو پھر اس کو بھون کے تو مزیدار ہے۔ اچھا چلتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، اور آج میں بتانے والی ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ ابکری کا میں آپ کو بتائی تھی ہے کہ وظیفہ ہے،
انہوں نے بتایا کہ اگر ہم رمضان کی پہلی افطاری میں مطلب روزہ رکھا ہے، افطاری کے وقت اگر مطلب ضروری نہیں کہ پہلی افطاری، یہ وظیفہ جو ہے نا افطار کے ٹائم کا ہے، مطلب جب روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے تھے، اور وہ ٹائم ایسا ہے کہ مطلب اس ٹائم تو ویسے بھی انسان جو دعا مانگے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوا ہوتا ہے افطار ٹائم، اور اللہ تعالیٰ ویسے کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، اور انسان جب روزہ رکھ کے افطار کے لیے اور روزے کی حالت میں افطار ٹائم دعا مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بڑا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، اور سب سے سچا دوست ہے، اور میں کہتی ہوں بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہی، بس اس سے محبت ہو جائے تو بس ساری دنیا بھول جائے، بس اس سے محبت ہونی چاہیے، اور دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، ضد کرو، اللہ تعالیٰ دینا ہے، بس تو نہیں دینا، میرے مالک میرے پروردگار تو ہی ہے، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے، تو نہیں سنے گا تو میری کون سنے گا؟ اے اللہ، اے غفار، اے رحیم، اے مالک، القدوس، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نا اس کے نام سے پکارنا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس کے نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھے میرا نام لے کے پکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری قبول کرتا ہے۔ تو ادھر میں آیت الکرسی کا بتا رہی تھی کہ آیت الکرسی ہم صرف سمجھتے ہیں جی حفاظت وغیرہ کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حفاظت ہمیں حصار میں لینے والا عمل ہے کہ پڑھ لو، بندہ جادو جنات وغیرہ ان چیزوں سے نہ رات کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لو، ایک حصار سا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، اور ہر بلاؤں کو مطلب جادو حسد وغیرہ ان چیزوں کو نا دور رکھتا ہے، اس سے بچانے کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجیے نا کہ یہ آیت الکرسی کے بڑے ہی فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے اس طرح ہیں کہ کہتے ہیں کہ افطاری کے ٹائم اگر ہم 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد مطلب ہم 11 دفعہ جب آیت الکرسی پڑھیں گے، دل میں تصور کر لینی ہے 11 مرادیں، اور کہتے ہیں یہ 11 بار آیت الکرسی 11 مرادیں حقیقی ہے کہ پوری کرتا ہے، اور آیت الکرسی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کی 11 مرادیں جو بھی آپ تصور، اللہ تعالیٰ گھر دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، پیسے دے دے، اولاد دے دے، مطلب جو اولاد کے طلبگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ پیپروں میں پاس کر دے، ظاہر آج کل پیپر بھی بچوں کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نوکری مل جائے، جاب مل جائے، مطلب 11 کچھ بھی آپ انسان کی کہتے نا ختم ہی نہیں ہوتی، تو 11 قسم کی 11 قسم نہیں 11 اپنے دل میں تصور کر لے، اللہ تعالیٰ مطلب جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہو جائے، یا جو لڑکی خود کاری اللہ مطلب شادی کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نرینہ کے لیے، اور نوکری نہیں مل رہی، نوکری ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر سے چھٹکارے کے لیے گاڑی اللہ تعالیٰ دے دے، چینل مونوٹائز ہو جائے، یہ حقیقت بات ہے مطلب، اور میرا تو ذاتی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے لے کے پکارا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری بھی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا کہ ایک دن میرا بھی چینل ہو جائے گا مونوٹائز، اور میں پھر آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ میرے پاک پروردگار نے یہ میری خواہش پوری کر دی، اور سب سے پہلے شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کروں گی، اس کے بعد میں اپنے سبسکرائبر کا، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی مطلب ایک پیدا کیا کہ مجھے وہ سبسکرائب کریں میرے ویورز، اور پھر میں ان کا شکریہ ادا کروں گی، اور سارا کچھ ہی ایک کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا، بے شک وہ میرا پاک پروردگار میری بھی سنے گا، اور یہ جو عمل ہے نا، یہ جن جن کی خواہشات ہیں نا، لسٹ ہے، مطلب جیسے ہم نے ایک گروسری کی لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ آنا یہ آنا یہ آنا وہ آنا، اسی طرح اپنی ایک لسٹ بنائیں، دل میں لسٹ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنی ہے تو بس کرنی ہے، بس تو نے دینا ہے اور دینا ہے، اور میں نے تجھ سے لینا ہے، کیونکہ تو دے گا تو میں لوں گا،
جو اپنی 11 خواہشات اپنی دل میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے